ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه إلى آخر الآية. لبے کلجم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیل کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، وحدانیت، عزت و جلال، شان و شوکت، ہر طرح کی اچھی تعریفات سب اس وحدہ لا شریک لہ الملک للہ سزاوار ہے، جس نے انسان و جنات کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کے اندر سورہ ذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ صرف و صرف انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، اس کو دنیا میں لانے کا مقصد میری عبادت کرنا ہے. وہی اللہ ہے. اپنے تعریفات قرآن مجید کے اندر 12 مقامات پہ فرمایا. کہیں فرمایا وَسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے غافل آدم کی اولاد، دنیا کے اندر تم جتنی مخلوقات کو جانتے ہو، بہت ساری مخلوقات کو نہیں جانتے، ساری کی ساری اس کی تسبیح و تحریم بیان فرماتی ہے. خود اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز قیامت کا دن کا مالک ہے. مختصر سے تعریف کے بعد درود کا نزول آنا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت مطہرہ مبارکہ پر، جنہوں نے ہم تک ایک ایسا پختہ دین پہنچایا جو رات کے تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین و حاضرات، ہم تمام جانتے ہیں کہ جمعہ کی مناسبت سے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. جس طریقے سے یہاں پر مل بیٹھے ہیں، کل روز قیامت کے دن اسی طریقے سے جنت الفردوس کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. اسی جمعہ کی مناسبت سے میں نے خطبہ جمعہ کا موضوع انتخاب کیا ہے منہج سلف اور اس کی بنیادی اصول. ایک بڑا لمبا موضوع ہے. ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ منہج کہتے کسے ہیں. منہج کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، منہج قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہیں فرمایا منہاج، کہیں فرمایا منہج. اس کا مطلب ہوتا ہے
کسی قوم کی اتباع کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اس کی تابعداری کرتے ہوئے گزرے ہوں اور اس چیز کو ہم لوگ اپنائیں. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ منہج سلف اسے کہتے ہیں جو سلف صالحین کے منہج یعنی کہ ان کے طور طریقے کو اپنایا جائے. کیونکہ آج ہمارے قوم کے اندر ہم جس جگہ پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اس دنیا کے اندر بہت سارے مسلکیں پائے جاتے ہیں, بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں, بہت ساری جماعتیں پائی جاتی ہیں. لیکن اس منہج سلف کو جس کو ہم اپنے عام زبان کے اندر اہل الحدیث کہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اہل حدیث بھی ایک گروہ ہے, ایک جو ہے فرقہ ہے. اصلی طور پر ہم دیکھا جائے اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک جماعت ہے جو ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے, ان کو منہج کہا گیا, ان کو سلف کہا گیا. ہم سلف نہیں ہیں, ہم ہیں سلفی. سلف تو ہم سے پہلے گزرے, ان کو سلف کہا گیا. جو ان کی اتباع کرتے ہیں ان کو سلفی کہا جاتا ہے. اور ہمارا اصلی نام اگر اس کے بعد دیکھا جائے کتاب و سنت کی روشنی میں, ہمارا اصلی نام منہج سلف کی اتباع کرنے والوں کا نام ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی نبی کی ہر سنت کو اپنایا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں کی صفات کیا ہیں, منہج پر اپنی زندگی بسانے والوں کی صفات کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے, تمہارے درمیان کبھی بحث و مباحثہ ہو جائے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے بعد اس کی اطاعت کے اندر, اس کی فرمانبرداری کے اندر, اللہ کی عبادت کرنے کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, جب تمہارے اندر اختلاف ہو جائے اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, تمہارے مسئلے کو نہ ہی کسی امام کے پاس, نہ ہی کسی پیر کے پاس, نہ ہی کسی حاجت روا کے پاس, بلکہ تمہارا مسئلہ سیدھے کس کے پاس جانا چاہیے, اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. تمہارا ہر مسئلہ, چاہے رفع الیدین کا مسئلہ, چاہے ایک ہاتھ سے ملنے کا مسئلہ, چاہے کندھوں سے پیر, پیر سے پیر, کندھے سے کندھا ملانے کا مسئلہ, 11ویں کا مسئلہ, چاہے کوئی بھی مسئلہ تمہارے پاس پیش آئے, فردوہ الی اللہ والرسول, تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے والے ہی اصلی منہج پر قائم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, ہم اہل الحدیث جو منہج سلف جس کو سلفی کہا جاتا ہے, اگر آپ ایک توحید پر انسان سے جو منہج سلف پر مکمل طریقے سے چلتا ہے, اگر کوئی بات آپ اس کے سامنے ایسی کہہ دے جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے, بولنے والا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, بولنے والی شخصیت کتنی بڑی کیوں نہ ہو, وہ فوراً کتاب و سنت سے دلیل مانگتا ہے. یہی منہج ہے. اور توحید کی اگر بات کریں, اللہ رب العالمین نے یہ منہج سلف صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں فرمایا, یہ وہ صحابہ ہیں والسابقون الاولون جو سب سے پہلے ایمان لائے, والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ صحابہ ہیں جو اللہ کی نبی کی ہر ہمیشہ اتباع کرتے تھے, ہر ہمیشہ ان کی پیروی کرتے تھے. اللہ کے نبی نے جس کام سے منع کیا اس کام سے رک جانا. نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین, صحابہ اکرام میں وہ صحابہ بھی تھے جو قرآن کو جمع کرتے تھے, بڑے بڑے علم والے صحابہ تھے, اس کے باوجود بھی جب اللہ کے نبی نے کسی چیز سے روکا فوراً اس چیز کو صحابہ نے ایکسپٹ کیا, اس چیز سے رک گئے. صحابہ نے اپنے علم کو, اپنے عقل کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ اللہ کے نبی نے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو اللہ اور اس کے رسول دے اس کو لے لو, اور اللہ اس کے رسول جس سے منع کر دے اس کو رک جاؤ. یہی منہج سلف ہے جو اہل الحدیث ہم جس کو کہتے ہیں, جو منہج سلف پر زندگی بتانے والے کی زندگی. ہم نام کے اہل حدیث ہو کر ہم معاشرے کے اندر, ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں, ہم اس پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں, اس بات پر ہم
خوش نہ ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں ہمارے لیے کافی ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ انشاءاللہ کل روز قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر بھیجے گا, امتی بنا کر اٹھائے گا. لیکن ہمارا کیریکٹر, ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اسی طریقے سے جیسے ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا تھا. کیوں؟ جب انسان توحید والا ہوتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اللہ کے نبی نے کہا تھا, اے معاذ بن جبل تم میرے پاس متوجہ ہونا. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا. اس کے بعد کہا, اے معاذ بن جبل تم جانتے ہو جو انسان صدق دل سے, سچے دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس کے احکام پر اپنی زندگی گزارتا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا, حاجت روا مشکل کشا سب کچھ اللہ رب العالمین ہے. جو انسان اس چیز کو اپنے صدق دل سے, سچے دل سے ایکسپٹ کرتا ہے, وہ انسان صحیح معنوں میں سلف ہے, صحیح معنوں میں اہل حدیث ہے. آج قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم منہج پر قائم رہ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین, جو ہمارے انبیاء اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے, ان کی زندگی کا معمول کیسا تھا؟ وہ لوگ صرف اللہ رب العالمین سے ہدایت بھی مانگتے تو اللہ رب العالمین سے مانگتے. اگر کسی بیمار کو دیکھتے, اس بیماری کی شفا کو مانگتے تو اللہ رب العالمین سے مانگتے. الذی خلقنی فہو یہدین الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا, وہی ہدایت دینے والا ہے. اور جب انسان پیاسا ہوتا ہے, وہی اللہ جو پانی پلاتا ہے. اور وہی اللہ ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو انسان, اللہ رب العالمین انسان کو شفا دے دیتا ہے. توحید کو جب انسان سمجھتا ہے, توحید کو سمجھنے سے انسان کی زندگی کے اندر ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے, اندھی تقلید ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو ہدایت دے دے, اس انسان کو دنیا والے مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے. اگر سارے اللہ رب العالمین کسی انسان کو گمراہ کر دے, اندھی تقلید میں ڈال دے, کسی بابا کے چکر میں ڈال دے, کسی امام کے چکر میں ڈال دے, اگر پوری دنیا مل کر اس کو ہدایت پہ لانا چاہیں, کوئی نہیں لا سکتا. کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہماری مرضی, ہم جسے چاہیں ہدایت دے دیں. آج ہمارے پاس بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ایسے منہج پر جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا منہج ہے, جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے, ہم ہر چیز کے اندر اٹھنے بیٹھنے سے لے کر, کھانے پینے سے لے کر, ہمارے شادی بیاہ کے مسئلے میں لے کر, نماز ہو, زکوٰۃ ہو, روزہ ہو, حج ہو, ہر معاملے کے اندر یہ وہ جماعت جو ہم اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں, ہم ہر چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے, ہم اماموں کے قول کو نہیں دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا, امام شافعی نے کیا کہا, امام حنبل نے کیا کہا, ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا فرمان کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم فرقوں میں نہیں بٹنا چاہتے, اگر تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے, اگر تم صحیح ہدایت کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہتے, تمہیں چاہیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم کو چاہیے اللہ کا فرمان دیکھو, نبی کا طریقہ دیکھو. آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت جس نے, اللہ کے نبی نے انسانی زندگی کے اندر ہر مرحلے کے اندر اٹھنے سے بیٹھنے سے لے کر ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کرنا ہے, ہر چیز نے اللہ کے نبی نے سکھایا. جیسا کہ گزشتہ جمعہ کا ہمارا ٹاپک تھا کہ اللہ کے نبی ہر معاملے کے اندر اسوا ہے. لیکن ہماری جب اندھی تقلید, جب ہم آنکھوں بند کر کے جب دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اور دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو منہج سلف سے ہٹ کر جو کام کیا جاتا ہے, منہج سے ہٹ کر, کتاب و سنت سے ہٹ کر جو بات کی جاتی ہیں, وہ بالکل اندھی تقلید ہے جس کو نہ عقل مانتی ہے نہ اس کا ذہن مانتا ہے. لوگ اندھی تقلید کے اندر لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ منہج سلف کو ماننے والے اہل الحدیث اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں,
اللہ کے نبی کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو مشکل کشا نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو حاجت روا نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو ہم صرف یہ مانتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجنے کا جو ہے مقصد کو بیان فرمایا، کہا کہ ہم نے ہر امت کے اندر نبی کو بھیجا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو بتوں کی پرستی سے روکا جائے، ایک وحدانیت، ایک اللہ کے پاس ان کو بلایا جائے۔ یہ انسان تھے، انسان تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کے نبی کی تقریر کرتے ہیں، ان کی محبت ہر ایک اہل الحدیث کے دل کے اندر بسی ہوئی ہے، ہر ایک منہج سلف کو ماننے والے کے دل کے اندر اتنی محبت بسی ہوئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ جب تک تم اللہ کے نبی کو نہیں چاہتے، جتنی محبت اللہ کے نبی سے کرنی ہے اتنی نہیں کرتے، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ منہج اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ہے، لیکن اتنی اندھی تقلید کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے انتقال ہو گئے، تو لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ منہج کو ماننے والے گستاخ رسول ہیں۔ اللہ کے نبی مرے نہیں، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا نہیں، اللہ کے نبی پردہ فرمائے۔ اللہ اکبر! جب غور کریں اللہ رب العالمین کی ذات زندہ رہنے والی ذات ہے، اللہ کے سوا جتنے بھی مخلوق ہیں ساری مخلوق کو فنا ہونا ہے۔ اگر ہم یہ بات کہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو اس بات کو سوچیں، صفات حی جو زندہ رہنے والی صفات ہے اس کے اندر شرک ہو جاتا ہے۔ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی۔ یہ اہل الحدیث وہی ہیں جو منہج کو مانتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب ہم صحیح طریقے سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو، اللہ کے نبی نور نہیں تھے، اللہ کے نبی یعنی کہ اللہ کے نبی انسان تھے، اللہ کے نبی پیدا کیے گئے تھے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جب ہم سوچتے ہیں انسان جب اندھی تقلید کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے جو علماء کے قول کو اپناتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو چھوڑتے ہیں، جو اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ لوگ انسان اور اللہ کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کسی جاہل نے کہا کہ غوث اعظم ایک نیک انسان تھے، وہ ایک ولی تھے، لیکن اس کے بارے میں لوگوں نے من گھڑت کہانی بنا کر اللہ اکبر کہا کہ غوث اعظم اللہ رب العالمین کے ساتھ آسمان میں چل رہے تھے، اور اللہ رب العالمین کا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ رب العالمین کا پیر پھسل گیا، غوث اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جو راتوں کے اندر، دنوں کے اندر اختلاف پیدا کرتا ہے، یعنی کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ تم سمندروں کے اوپر دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے جہاز ہیں، اگر تم ایک سوئی کو بھی سمندر کے اندر ڈالتے ہو تو ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے بڑی بڑی چٹان جیسے جہازیں ہم اپنے حکم سے چلاتے ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء، اور جو تم آسمان میں دیکھتے ہو، تم آسمان میں دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے بادل جو ہوا کے مانند چلتے رہتے ہیں، اس کے اندر کئی ٹن پانی پڑا ہوا رہتا ہے۔ مسخر بین السماء والارض، اور اس کو ہم کہاں برسانا ہم جانتے ہیں۔ والارض لآیات لقوم یعقلون، بے شک وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے یہ لوگ نہیں سمجھ پائیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو آسمان زمین کو بنایا، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو انسان کو ایک حقیر پانی قطرے سے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا،
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ رب العالمین نے ایک حقیر پانی جس کی کوئی اوقات نہیں، اس قطرے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے عزت دی، شان دی، اس کے لیے ہم سفر بنایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان جب بھی بولا جھوٹ بولا. فلا صدق ولا صلى، تو نے نہ نماز پڑھی نہ ہی قیامت کا دن کا یقین کیا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان کس چیز پر تو اتراتا ہے، کس چیز پر میری برابری کرنے کے لیے آتا ہے. تو کیا ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو مادر رحم کے اندر ٹپکایا جاتا ہے؟ اے انسان تو کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ تو اگر مرد ہے تو ہم نے تیرے لیے عورتیں بنائی، اگر تو عورت ہے تو ہم نے تیرے لیے مرد بنائے. کس چیز کی فخر کرتا ہے؟ اور انسان سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ پکڑا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا پیر کیسا ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، کیسے لیٹتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تم انسان کے ساتھ اس کو مت جوڑو. اللہ رب العالمین کیسا ہے، کیا کر رہا، کل یوم ہوا فی شان. اللہ رب العالمین اپنے ہر کام کے اندر مصروف ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ رب العالمین کو نیند تو دور کی بات، اللہ رب العالمین کو اونگ تک نہیں آتی. یہ توحید ہے. کہنے والے کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا ہاتھ پکڑ کے اللہ رب العالمین کو بچا دیا. نعوذ باللہ. جب انسان اندھی تقلید پہ آ جاتا ہے، آنکھ بند کر کے جب باتیں کرنے لگتا ہے، اپنے انانیت کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے جب انسان اس چیز پر آتا ہے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹیو کرنے کے لیے، جب انسان اپنے ذہن کو حاضر رکھے بغیر اور اندھی تقلید کے اندر انسان اللہ کے عذاب کو جھٹلاتا ہے، خبر کو بھی جھٹلاتا ہے. آپ نے بارہ سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا. اصل یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کسی قوم کو، کسی فرقے کو ذلیل کرنا نہیں ہے. حق بات بیان کر کے آؤ اہل حدیث پر آؤ، منہج سلف کیا ہے ہم بتاتے ہیں. ہم ہر مسئلے کے اندر آپ کو امام کے پاس نہیں بھیجیں گے، ہر مسئلے کے اندر کسی پیر کے پاس نہیں بھیجیں گے، ہر مسئلے کے اندر کسی کی تائید کرنے کے بارے میں نہیں کہیں گے. ہم ہر مسئلے کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ اور اللہ کا حکم بتائیں گے. یہی منہج سلف ہے. اس کے اصول یہی ہے. جب تمہارے پاس اختلاف ہو، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کیے جائے. انسان خبر کے عذاب کو کیسے جھٹلاتا ہے. غوث، ہم نے سنا کہ غوث رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ من ذلک، لوگ اندھی تقلید پر جب آتے ہیں، کسی انسان کی حد سے بڑھ کر تقریب کرتے، اس کی عزت دیتے ہیں، تو انسان سامنے والا کیا بول رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. رضی اللہ عنہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم وعدهم الكفار. اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ کی صفات بتائی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں. اگر تم ان کو دیکھو گے یہ لوگ ہمیشہ سجدے میں رہیں گے، یہ لوگوں کو دیکھیں گے یہ لوگ ہمیشہ رکوع میں رہیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت، ایمان کے اندر سبقت لائے، سب سے پہلے ایمان قبول کے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور رضی اللہ عنہ اجمعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کے لیے حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہو اور حالت ایمان میں وفات ہوئی ہو. جب انسان کوئی انسان
اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ملتا ہے اور اس کی وفات حالت ایمان میں آتا ہے تو صحابی کا درجہ پا لیتا ہے۔ جب انسان کوئی صحابی کا درجہ پا لیتا ہے، آج کل ہمارے حساب سے بڑے بڑے مفسر اگر ہم کہیں تو پیران پیر عبدالقادر جیلانی جیسے ہزاروں پیر مل لیں، غوث اعظم جیسے ہزاروں مل لیں، لیکن ایسے ہزاروں اربوں قربوں مل کر بھی ایک صحابی کے بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی ایک من اناج اللہ کی راہ میں دے دے، تم اس کے برابری نہیں کر سکتے۔ تو بتاؤ یہ غوث اعظم جو ایک انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، صحابی تو نہیں بن سکے، لیکن اس کے باوجود بھی اندھی تقلید میں آ کر رضی اللہ عنہ اور رضوان کو لگا دیا اور قبر کے عذاب کو جھٹلانا۔ جب انسان اپنی عقل کو زیادہ دوڑاتا ہے تو انسان کیا کرتے اس کو پتا نہیں چلتا۔ اگر کوئی انسان کہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو نہیں مانتا تو انسان گویا کہ اللہ کے ہونے کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ دار القرار، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر انسان امتحان دے، اچھے اور برے کی تمیز کرے، وہ انسان کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، یہ مومن ایمان لانے والا جو مومن، اس کے پاس جو صفات ہونی چاہیے وہ اصل میں کامیاب ہے۔ جو مومن نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کسی کا مقام مرتبہ برابر کرتا ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور قبر کے عذاب کے بارے میں یہی غوث جو ایک انسان تھے، ان کے بارے میں جب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، اس انسان کو بھی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ انہوں نے مرا، اور کہتے ہیں غوث پاک پردہ فرمایا۔ انسان کو سوچنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چاہیے، یعنی کہ گویا کہ ہم اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہونے کے بعد جب قبر میں لٹایا گیا، جب فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، من ربک من نبیک ما دینک، جب سوال کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ان کا ایک دھوبی انتقال کر گیا تھا، تب وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کون بندہ ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کہ حدیث مبارکہ کا اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، ان المیت لا يسمع قف نعالهم ولو مدبرین حين يقول له، جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے، دفنانے کے بعد وہاں سے جب لوگ لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، ان المیت لا يسمع قف نعالهم، ان کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں کہ رشتہ دار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ قبر کے اندر کہے گا یہ میرا باپ تھا جو دنیا کے اندر ہر چیز میرے لیے قربان کیا کرتا تھا، لیکن وہ باپ آج پیٹ دکھا کر بھاگ رہا ہے۔ یہ میری اولاد تھی جس سے خاطر میں نے دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، یہ بھی میری پیٹ دکھا کر جا رہے ہیں۔ میت اس کی جوتوں کی آواز کو سنتی ہے، وَلَّوْ مُدْبِرِينَ حِينَ يَقُولُ، اس کے بعد فرشتے آئیں گے پوچھیں گے مَا رَبُّكَ مَن نَبِيُّكَ وَمَا دِينُكَ، تمہارا رب کون ہے؟ جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کو مانے گا، اللہ کی توحید کو جانے گا، ان قبر پجاریوں کی، ان درختوں کی پوجاؤں کی، ان مورتیوں کی پوجاؤں کی چھوڑ کر جب ایک اللہ کو مان کر اپنی زندگی گزارے گا، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پوچھا جائے گا من نبی، تمہارا نبی کون ہے؟ جب انسان ہر مسئلے کے اندر، رفع الیدین کے اندر، ہاتھ ملانے کے مسئلے کے اندر اور نماز میں کھڑے ہونے سے لے کر جب ہر طریقے کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے زندگی گزارا ہو، کہے گا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تم یہودی تھے، تم عیسائی تھے، تم کیا تھے؟ دین اسلام، میں کیا ہے؟ دین اسلام پر اپنی زندگی گزارتا۔ ایسی چیزیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کا مذاق بنا کر انسان پیش کرتا ہے، اور کرنے والے کوئی جاہل نہیں، کرنے والے بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے علامہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ایسے معاملوں میں ڈرنا چاہیے۔ منہج سلف کی بنیادی اصول یہی ہے، یہ منہج سلف نیا منہج نہیں ہے،
یہ منہج ایک جماعت ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ منہج ہر چیز کے اندر صرف کتاب و سنت سے دلیل مانگتا ہے۔ اگر اختلاف ہو، اللہ کے نبی، ہم منہج سلف والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ہر طریقہ سکھا کر گیا، اللہ کے نبی نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ ہمیں کہہ سکے کہ اللہ کے نبی نے اس معاملے میں کیوں نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہر طریقہ، کیونکہ اس لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی گواہی دیتے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے اسوہ، تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارے لیے نمونہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اللہ کے نبی کو فلاں چیز کے اندر معلوم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین الگ سے آیت نازل کرتا؟ لیکن ایسا نہیں، اللہ رب العالمین نے مکمل طریقے سے کہا کہ اللہ کے نبی تمہارے لیے ہر چیز کے اندر اسوہ نمونہ ہے، لہٰذا اپنے عقل کو چھوڑے، کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو دیکھیں اللہ رب العالمین کی توحید، جو توحید جب انسان پر آ جاتا ہے، توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد میں شامل کیا ہے۔ جیسا کہ انسان روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہے، روزہ نہ رکھ پائے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ منہج سلف میں سکھا۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جو بچیوں کو ساتھ میں لے کر، آنے کے بعد پوچھا مائی کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا گھرانہ کیسا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں ڈھونڈنے کے بعد 3 کھجوریں ملتی، وہ ماں نے 3 کھجوریں لی، لینے کے بعد ایک بیٹی کو ایک کھجور دیا، دوسری بیٹی کو دے دیا، جیسے دیا دونوں فوراً کھا لیے۔ کھانے کے بعد وہ ماں کھجور کے 2 ٹکڑے کی اور ایک ٹکڑا منہ کے قریب لے جانے کی کوشش کی تو بچوں نے کہا ماں وہ ٹکڑا ہمیں چاہیے۔ ماں نے دونوں ٹکڑے بچوں کو دے دیے۔ دینے کے بعد ماں بچوں کی بھوک مٹنے کی خوشی میں اس کی خود کی بھوک مٹ گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتی ہیں اللہ کے نبی میں نے ایسا دیکھا اور اس عورت کی غریبی پر مجھے بڑا ترس آیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ عائشہ، اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے جو اپنے بچیوں کو دی، اس نے کل روز قیامت کے دن اپنے آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر۔ کیا وجہ؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے حرام کر لیا ہے، کیونکہ ماں اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اپنی بیٹیوں کا خیال کیا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر۔ اور آخری بات، ہم اہل حدیث، ہم سلفیوں کے لیے نصیحت، ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ماننے والے، ہمارے اندر دھوکہ، ہمارے اندر سود، ہمارے اندر جھوٹ، ہمارے اندر برائیاں ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس بدگمانی میں نہ رہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بے شک ہم کامیاب ہوں گے، جب کامیاب ہوں گے جب صحیح طریقے سے ہم منہج پر چلیں گے۔ اہل حدیث کا نام نہیں ہے کہ صرف اوپر ہاتھ باندھے ایک ہاتھ سے ملاقات کرے۔ اہل حدیث کا کام وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر خوشی اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، اور اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں منہج مومن کی صفات ہے۔ اور قرآن تو قرآن، اللہ اکبر، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے ہر جگہ پر ذلیل، ہر جگہ پر ذلت کا دامن پکڑا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب ایک مدینے میں ایک بیماری پڑی تھی جو ایک متعدی بیماری، یعنی کہ ایک دوسرے کو پھیلنے والی تھی، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کسی کو اگر یہ بیماری لگ جائے یہاں پر نہ رہیں بلکہ اپنا ڈیرا گاؤں کے باہر ڈال دیں، ملک یعنی کہ اپنے شہر سے باہر ڈال دیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو بیماری لائق ہوئی تو وہاں پر ڈیرا ڈال کر تھے، تو معاذ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے معاذ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم مر جاؤ گے، تمہارے جنازے کے اندر تمہارے رشتہ دار نہیں آئیں گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہارے جنازے کی نماز مدینے میں نہیں پڑھی جائے گی، کیا تم اس لیے رو رہے ہو؟ معاذ رضی اللہ عنہ قربان جانے کو میرے آپ کے ماں باپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہتے کیا ہے؟ اے میرے صحابہ، تمہاری عقل جو ہے مار کھا چکی ہے، تمہاری عقل صحیح نہیں ہے،
میں تو وہ انسان ہوں جو اپنے رب کے ملاقات کے لیے ترس رہا ہوں. بس میری خواہش یہ تھی کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہو، قرآن میرے ہاتھ میں ہو، اور قرآن پڑھتے پڑھتے کسی جنگ کا اعلان ہو جائے، میں جنگ کے لیے چلا جاؤں، میں کچھ کفار کو قتل کر دوں، وہ لوگ مجھے شہید کر دیتے. کل روز قیامت کے اللہ رب العالمین اٹھاتا، میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کٹے، اپنے کانوں کو کٹے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا. اللہ رب العالمین پوچھتا، اے معاذ تیری زندگی کا آخری وقت کیسا گزرا؟ تو میں اللہ رب العالمین سے کہتا، اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ حکم آیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، اے اللہ میں نے نکل گیا، کچھ کفار و مشرکین نے مجھے شہید کر دیا. اللہ رب العالمین پوچھے گا، اے معاذ تیری خواہش کیا ہے؟ تیری خواہش کیا ہے؟ میں کہوں گا اللہ رب العالمین مجھے حوض کوثر کے پانی سے افتیار کرنا ہے. ایسی تڑپ صحابہ اکرام کے پاس تھی، ہمارے اندر پیدا کریں. روزوں کو لے کر نفل روزے رکھو، رمضان کے روزے نہیں، رمضان کے روزوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا نفل روزوں کی پابندی کرو. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی غربت والی زندگی گزارتے. اللہ کے نبی کہ گھر میں پوچھتے صبح میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو کہتے کچھ نہیں. اللہ کے نبی نیت کر لیتے، روزہ رکھ لیتے. آج ہمارے پاس اتنا کھاتے ہیں، ہم ہضم کرنے کے لیے دوائی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مرتے دم تک منہج سلف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اسی توحید کی بنیاد پر کل روز قیامت کے دن جو اللہ کے نبی سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سفارش نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو ہر معاملے کے اندر اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی جیسی زندگی گزری ہے اس میں کا ایک حصہ بھی ہماری زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین اگر اس کے اندر کوئی بات غلط ہوئی ہے میرے اور شیطان کی جانب سے اللہ رب العالمین معاف فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی باتیں عمل سے متعلق ہوں اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین بے شک اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت، اللہ رب العالمین توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی مقروض ہیں اللہ رب العالمین تمام کی قرض کی ادائیگی غیبی ذریعہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے پنجاب اور کشمیر کے لوگ بڑے پریشان ہیں سیلاب کی وجہ سے، اللہ رب العالمین وہاں کے ایمان والے مرد و خواتین کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین اس طریقے سے جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ رب العالمین تو مدد کرنے والا ہے، تو ناصر ہے. اللہ رب العالمین تو مدد کرنے والا ہے، ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین میرے آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے.